أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الكريم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. مومنین کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے زروں کے زر کے لیے، مفلسوں کی مفلسی دور ہونے کے لیے امام کی بارگاہ میں تعزیت و تسلیت پیش کرنے کے لیے مل کے ایک مرتبہ مہدوی صلوات کی تلاوت فرمائیں. اذان محترم، لسان نبی کلام خدا، کلام خدا کے موضوع پہ تیسری نشست ہے، تیسری گفتگو ہے. مجلس حسب سابق اپنے وقت پہ انشاءاللہ شروع ہو جایا کرے. آج میں کچھ دیر لیٹ آپ کے سامنے ہوں. بہرحال اگر مومنین وقت پہ تشریف لے آئیں تو انشاءاللہ تعالی وقت پہ ہی شروع ہو جائے گی، اور اگر وقت پہ تشریف نہ بھی لائیں تب بھی وقت پہ شروع ہو جائے گی. اس لیے کہ یہ مجلس اعضاء کسی کا انتظار نہیں کرتی. مجلس اعضاء میں آنے والوں کو مجلس کا انتظار کرنا چاہیے. مجلس میں جب زہرا آ گئی تو پھر کسی کا انتظار نہیں ہوگا. وہ جو فرما رہے ہیں، تو اسی لیے انشاءاللہ تعالی 8 بجے اذان محترم فرمانے رب العزت ہے: والنجم اذا ہوا، قسم ہے اس ستارے کی جو منہ کے بل زمین پہ آئے. ما ضل صاحبکم وما غوى، تمہارا صاحب نہ گمراہ ہوا نہ بہک گیا. وما ينطق عن الهوى، یہ اپنی ہوا و ہوس سے بات نہیں کرتا. ان هو الا وحی یوحى، مگر کلام اس کا وہی ہوتا ہے جو وہی ہوتا ہے. وہی کے علاوہ کلام نہیں کرتا. اس کا کلام وہی ہوتی ہے، جو وہی ہوتی ہے وہ اس کا کلام ہوتا ہے، اور جو اس کا کلام ہوتا ہے وہ وہی ہو جاتی ہے. تو جو فرما رہے ہیں، کلام میں معصوم رسول اللہ پہ اللہ کی مہر ہے، تائیدیہ، اقرار پہ صحت کلام رسول، کہ جو رسول کا کلام ہے وہ رسول کا نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے. رسول کے کلام کو ان کی خواہشات کا مظہر نہ سمجھنا، رسول کے کلام کو ان کی خواہشات نفسانی کا عکاس نہ سمجھنا، رسول کی کلام کو، گفتار کو، کردار کو، رفتار کو، کریکٹر کو ان کا اپنا نہ سمجھنا، کیونکہ یہ ایک ایسی ہستی کے تابع ہے کہ جو میں ہوں اور میں وہ ہوں جس کو اللہ کہتے ہیں. عرض کرتا جا رہا ہوں کہ اگر یہ کسی کی تعریف کریں، یہ نہ سمجھنا انہوں نے تعریف کی بلکہ میں نے تعریف کی.
اگر یہ کسی کا ہاتھ غدیر خون کے میدان میں بلند کرے تو یہ نہ سمجھ لینا انہوں نے بلند کیا بلکہ میں نے بلند. اگر یہ کسی بیوی کے دروازے پہ 6 مہینے تک السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ کہہ کے سلام کرتے رہے تو یہ نہ سمجھنا کہ انہوں نے سلام کیا ہے بلکہ میں نے سلام کیا. وہ جو فرما رہے ہیں ان کو ان کی خواہشات کا عکاس نہ سمجھنا. ان کی خواہش ہوتی ہی نہیں ہے، جو ہوتی ہے وہ میری مرضی ہوتی ہے. تو اللہ اکبر، جو رسول اللہ کی خواہشات کا مظہر ہے، اللہ کے ارادوں کا پرتو ہے، اللہ کے ارادوں کا اظہار ہے، اللہ کے ارادوں کا زبر ہے، اللہ کے بینات کا زبر ہے اور مطلق بینات کا اعلان ہے. وہ رسول وہ ہے کہ جو بولتا ہی نہیں جب تک میں نہ بولوں، اور میں بولتا ہی نہیں جب تک یہ نہ بول لے. یہ چاہتا ہی نہیں جب تک میں نہ چاہ لوں، اور میں چاہتا ہی نہیں جب تک یہ نہ چاہ لے. ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. یہ چاہتے ہی نہیں ہے مگر وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. ما تشاؤون، اللہ مہر دے رہا ہے نطق کی ایک کے بارے میں، لیکن چاہنے کے بارے میں صیغہ واحد کا نہیں استعمال کیا، جمع کا استعمال کیا. ما ينطق عن الهوى، یہ میرا حبیب اکیلا اپنی ہوا و ہوش سے کلام نہیں کرتا، وہی بولتا ہے جو وہی ہوتی ہے. لیکن جب بات ارادے کی آ گئی اب واحد کا صیغہ استعمال نہیں کیا، اب جمع کا استعمال کیا. یہ سب کے سب نہیں چاہتے مگر وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. توجہ نہیں فرما رہے؟ یہ سب کے سب نہیں چاہتے مگر وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. یہ سب کے سب وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. ان کی مرضی اللہ کی مرضی ہے، ان کا ارادہ اللہ کا ارادہ ہے، ان کا چاہنا اللہ کا چاہنا ہے، ان کی خواہش اللہ کی خواہش ہے. اگر یہ کسی کے جنازے میں شرکت نہ کرے یہ سمجھ لو اللہ نہیں چاہتا جنازے میں شرکت. توجہ نہیں فرما رہے، توجہ نہیں فرما رہے. اگر یہ کسی کے جنازے میں شرکت نہیں کرتے تو یہ سمجھ لینا اللہ کی مرضی یہ ہے جنازے میں شرکت نہ ہو. اگر مہینے کا سفر طے کر کے چشمے سبر میں مدائن سلمان کے جنازے پہ پہنچ جاتے ہیں تو سمجھ لینا اللہ کی مرضی یہ ہے سلمان کا جنازہ ہو اور امیر المومنین ہو. جب تک بات نطق کی تھی تو اللہ نے اپنی مہر دے کے کہہ دیا کہ کل میرا حبیب فضائل بھی پڑھے گا، تو ایسا نہ ہو یہ کہہ دیا جائے کہ اس کا یہ اپنی ہوا و ہوش سے کلام کر رہا ہے یا محبت ابن امبے. کہا گیا سورہ والنجم کو پڑھے، پوری معراج کا ذکر ہے. ما ضل صاحبکم وما غوی، یہ تمہارا صاحب نہ گمراہ ہوا نہ بہک گیا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی افتمارونه علی ما یری. کیا تم انکار کرتے ہو اس چیز کا جس نے اس کو دیکھا؟ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اس نے معراج میں اللہ کی سب سے بڑی آیت کو دیکھا. اور اس کے بعد جملہ ہے فأوحى إلى عبده ما أوحى. اس وقت جب اس نے آیت کو دیکھا تو اللہ نے اس پہ وحی کی جو ماں تھی. توجہ نہیں کروا رہے؟ اللہ نے وحی کی جو ماں تھی. ماں اوہا، ماں مائیں موصولہ ہے، وہ وحی کی جو ماں تھی. یہ ماں کیا تھی؟ وہی تھی جو ماں تھی. ماں کون سی وہی تھی؟ اس کا راز نہیں کھلا. بھائی نماز کی ماں تھی، وہی نماز کی تھی، روزے کی تھی، حج کی تھی، زکات کی تھی. کون کس چیز کی وجہ تھی؟ وہی ماں تھی.
اوہا الی عبدہ ما اوہا، اپنے عبد کو وحی کی جو ماں تھی. ماں موصولہ، اس کے اندر ایک خبر کا ہونا بڑا ضروری ہے، لیکن چونکہ خبر کا اظہار ابھی لازم نہیں ہے اس لیے ماں کے پردے میں چھپا کے رکھا. وہ اوہا الی عبدہ ما اوہا، وہ وحی کی جو ماں کے پردے میں چھپی ہوئی تھی، اس کا اظہار ہو سکا ہی نہیں مگر 18 ذی الحجہ کو غدیر کے میدان میں جب آیت نازل ہوئی یا ایھا الرسول بلغ ما، بلغ ما، یہ وہی ماں ہے جو معراج میں بتایا گیا تھا. فرما رہے ہیں. پھر وہی جملہ دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں، مولا کا جب نام ہو تو فقریہ انداز میں لیا کرو. اللہ کا شکر ہے ہمیں اپنے مولا کو مانتے ہوئے، عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے، دل سے علی کا نام لیتے ہوئے شرمندگی نہیں ہوتی. ہمیں شرمندگی کا احساس نہیں ہوتا کہ ہمارا مولا علی ہے، ہمیں فتح کا احساس ہوتا ہے. ہم اس کو مانتے ہیں کہ جس نے مذہب جیسے کو بچاڑا. ہم اس کو مانتے ہیں جس نے عمرو بن عبدوس کے 2 ٹکڑے کیے. ہم اس کو مانتے ہیں کہ جنگ میں کوئی نظر آ ہی نہیں رہا الا اس کے. توجہ فرما رہے ہیں. ہم اس کو مانتے ہیں جو کرار بھی ہے غیر پر، تو ہمیں فخر ہے. عبادت کی منزل تو سب سے بڑا عابد علی، زکات کی منزل تو سب سے بڑا زکات دینے والا علی، شجاعت کی منزل تو سب سے بڑا بہادر علی. میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا، حضرت یوسف کا حسن بے مثل و بے نظیر ہے، لیکن میں نے کہیں نہیں پڑھا النظر الی وجہ یوسف عبادت. یوسف کے چہرے کو دیکھنے عبادت کہیں نہیں ملتا. ملتا ہے تو یہی ملتا ہے النظر. بھائی ان کو اپنی خواہشات کا عکاس نہ سمجھنا، یہ بات ہی نہیں کرتے. اگر کسی چہرے کو دیکھ کے یہ کہیں النظر الی وجہ علی عبادت تو سمجھ لینا میں نے کہا ہے. اگر یہ کہیں، اگر کبھی یہ کہیں ذکر علی عبادت تو سمجھ لینا میں نے کہا ہے. اگر یہ کہیں حب علی عبادت تو سمجھ لینا میں نے کہا ہے. بھئی اس کا ہاتھ بھی میرا ہاتھ ہے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یہ کنکریاں تو نے نہیں ماری بلکہ میں نے ماری ہے. اللہ اس پر کیا لطف آ رہا ہوگا غدیر کے میدان میں جب اللہ کے ہاتھ نے اللہ کے ہاتھ کو اٹھایا ہوگا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ بھی لسان اللہ یا علی دل بولا علی مولا علی مولا علی مولا میں نبی بولا علی مولا علی مولا علی مولا. اور جو فرما رہے ہیں خاص نہ سمجھنا، اس کو اپنی خواہشات کا مظہر نہ سمجھنا. زبان ایک ہے، مسئلے بھی بیان ہوں گے، فضائل بھی بیان ہوں گے. بڑی بات کہی ہے. زبان ایک ہے، مسئلے بھی بیان ہوں گے، فضائل بھی بیان ہوں گے. جب مسئلے بیان ہو تو یہ کہنا رسول ہے، اور جب فضائل بیان ہو تب بھی یہی کہنا یہ رسول ہی کہہ رہا ہے. تمہارے زبان ایک ہے، اور لگ گئی مایل کی. اب اللہ اکبر، جس کی زبان کو اللہ اپنی زبان کہہ رہا ہے تو تعجب کی بات نہیں ہے اس کو پڑھنا نہ آتا ہو. یہ تو رسول میں نہیں، ما ینطق عن الہوا کوئی آیت نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، آیت قرآنی ہے. اگر یہ کہا جائے رسول کو پڑھنا نہیں آتا تھا تو ماننا پڑے گا جس کو اللہ اپنی زبان بتا رہا ہے اس کو بولنا نہیں آتا تھا. تو جو نہیں کروا رہے، ہمیں نہیں معلوم کون سمجھا کون نہیں سمجھا. بھائی اگر یہ کہا جائے
کہ پڑھنا نہیں آتا تھا. ملتا ہے نا کہ جبرائیل آئے آ کے کہا پڑھیے، کما انا بقارن، مجھے پڑھنا نہیں آتا. جبرائیل نے زبان کو اللہ نے آپ زمزم تھا یا اس سے دھویا. یہ جو کیا کہتے ہیں پوسٹ مارٹم یا وہ نہیں وہ ایک اپنے بائی پاس کا سینہ کھولا، یہ وہاں سے شروع ہوا. سینہ کھولا، دل کو نکالا اور پانی میں دھویا. ابھی نہیں 3 دفعہ لیبارٹری ابھی اس کے اندر وائرس ہے چیک کرنے کا دوبارہ فٹ کیا، والز کو جوڑا، فٹ کیا خیر جوڑا سینہ بند کیا، کہا اب پڑھیں. اب نہ خدا رحمت نازل کرے قبلہ افسر عباس دہلوی شاعر اہل بیت فرماتے ہیں ذات جس کی وجہ خلق عالم ایجاد ہو، ذات جس کی وجہ خلق عالم ایجاد ہو، جس کے صدقے میں جہان کن فتا آباد ہو. ذات جس کی وجہ خلق عالم ایجاد ہو، جس کے صدقے میں جہان کل فقا آباد ہو، اس کو یہ جبریل کیا آ کر پڑھائے گا سبق. ذات جس کی وجہ خلق عالم ایجاد ہو، جس کے صدقے میں جہان کل فقا آباد ہو، اس کو یہ جبریل کیا آ کر پڑھائے گا سبق، جس کے شاگردوں میں خود جبریل کا استاد ہو. زبان تیری نہیں ہے میری ہے، ہاتھ تیرے نہیں ہے میرے ہیں. جملہ لینا چاہتا ہوں، شاید حاصل مجلس جملہ ہو. نبی کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، نبی کی دعا اللہ رد نہیں کرتا. اگر وہ کبھی اپنی دعا کی قبولیت کے لیے زہرا کے دروازے پہ حسنین سے آمین کروانے آئے تو سمجھ لینا یہ بھی میری ہی مرضی ہے. ملتا ہے کہ جب پیغمبر کو کوئی اہم کام ہوتا تھا فوراً اٹھتے تھے زہرا کے دروازے پہ، بیٹی میرا حسین کہاں ہے؟ رسول اللہ بھی باہر کے بلا کے لاؤ، انتظار میں بیٹھے. ادھر امام حسین داخل ہوئے، پیغمبر کھڑے ہو گئے. بیٹا میں ایک دعا کروں گا، آپ نے آمین کہنی ہے، کیونکہ اللہ وہ دعا رد نہیں کرتا جس پہ حسین کی آمین ہو. تو یہ نہ سمجھنا اگر یہ آمین کروانے آئے کسی کے دروازے پہ چل کے تو سمجھ لینا یہ بھی میری ہی مرضی ہے، میرا ہی ارادہ ہے. میں چاہتا ہی یہی ہوں کہ ادھر دعا نکلے اور ادھر حسین کی آمین ہو. اللہ اکبر. یہ کائنات میں فقط یہی ہستیاں ہیں، کائنات میں فقط یہی ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے ایک دوسرے کو واسطہ دیا. آدم بیمار ہوئے، واسطہ دیا جبرائیل کے ذریعے. نوح بیمار ہوئے، پریشان ہوئے، واسطہ دیا کچھ ہستیوں کا. ابراہیم پریشان ہوئے، واسطہ دیا کچھ ہستیوں کا. میں جملہ دینا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، جملہ دینا چاہتا ہوں. حضرت ابراہیم کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو اسماعیل عطا کیا، یعقوب عطا کیا. اللہ اکبر. جو سمجھ جائے گا وہ سمجھ جائے گا، اور سمجھ گیا تو مجلس کا حق ادا ہو جائے گا کہ ہم نے ابراہیم کو اسماعیل عطا کیا،
اسحاق عطا کیا اور نبی بیٹے عطا کیے. وآتیناہ اجرہ فی الدنیا. ہم نے ابراہیم کو اس کا اجر دنیا میں دے دیا. جب کہا تھا خدایا میری اولاد میں کیا ظالمین، میرا عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا. توجہ فرمائیے گا، میرا یہ عہدہ قرآن کی آیت ہے، میں حدیث کی بات نہیں کر رہا. یہ میرا عہدہ کہا ظالمین تک نہیں پہنچے گا. تیری اولاد میں جو صالح ہوں گے وہ نبی ہوں گے. توجہ فرما رہے، جو صالح ہوں گے وہ نبی ہوں گے. اللہ فرما رہا ہے آتیناہ اجرہ فی الدنیا. ہم نے ابراہیم کو ان کا اجر دنیا میں عطا کر دیا. ابراہیم دیا، اسماعیل دیا، اسحاق دیا، یعقوب دیا، یوسف دیا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. آخرت میں ابراہیم کا شمار اللہ کے صالحین میں ہوگا. اب جو یہاں تک سمجھ گیا اس کے لیے جملہ دینا چاہتا ہوں. ابراہیم کے لیے یا امام زمانہ آتیناہ اجرہ فی الدنیا، ہم نے ابراہیم کو دنیا میں اجر دیا. ابراہیم اسماعیل کی شکل میں نبی عطا کیے، نبی دیے. وآتیناہ اجرہ فی الدنیا، دنیا میں دے دیا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. آخرت میں ابراہیم کا شمار صالحین میں ہوگا. عزیزوں میں یہ جملہ کہہ سکتا ہوں، ابراہیم میں اور زہرا میں یہ فرق ہے. ابراہیم کو اللہ دنیا میں نبی دے کے اجر اتار دیتا ہے اور سیدہ کو 11 بیٹے دے کے اس کا شکریہ ادا کرتا ہے. یہ واحد ہستیاں ہے کائنات میں کہ انہوں نے ایک دوسرے کو سہارا بنایا. رسول اکرم بیمار ہوئے، مولا کائنات مولا کائنات پریشان ہے، رسول اکرم دعا مانگے. رسول اکرم نے دعا قبول کروا نہیں ہے، انہوں نے حسین سے آمین کیا دبا اور جو فرما رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو سہارا بنایا، راستہ بنایا، ایزن بنایا، سبب بنایا، وسیلہ بنایا. اور جو فرما رہے ہیں راستہ بنایا، سبب بنایا، وسیلہ بنایا. ریاض المصائب میں، طوالع الانوار میں، مدینۃ المعاجز میں، غایۃ المرام میں، حجت الختام میں، اثبات الہدات میں، معالم الزلفہ میں، شجرہ طوبہ میں، اس کے علاوہ بے پناہ کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے. ایک نہیں، دو نہیں، بے پناہ کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے. عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، یا ایک روایت میں جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں میں پیغمبر کی خدمت میں آیا اور آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ ارنی الحق، مجھے حق دکھا دے. میں آج حق دیکھنا چاہتا ہوں. تو پیغمبر نے کہا یہ جو کمرہ ہے نا، کمرہ سامنے کا، پردہ ہٹا کے اندر چلے جاؤ، حق آشکار ہو جائے گا. عبداللہ کہتے میں اندر گیا تو رائے تو علی یصلی ویقول فی رکوعہ وسجودہ اللہم بحق محمد ابدک اغفر للخاطئین من شیعتی. کہتے میں نے دیکھا میرا مولا علی رکوع میں اور سجدے میں ایک دعا مانگ رہا ہے، خدایا تجھے محمد مصطفیٰ کی عظمت کا واسطہ، تجھے محمد مصطفیٰ کی عزت کا واسطہ، تجھے محمد مصطفیٰ کی بزرگی کا واسطہ میرے گنہگار شیعوں کو بخش دے. میرے گنہگار شیعوں کو بخش دے. رکوع میں اور سجدے میں سرکار کی تسبیح ہے. جب میں نے کہا بھائی میں نے تو حق مانگا تھا، یہ تو نماز ہو رہی ہے اور علی یہ دعا مانگ رہے ہیں. اب
عبداللہ کہتے ہیں میں فوراً باہر آیا تو دیکھا پیغمبر بھی نماز میں مشغول ہو گئے ہیں. کیا جب میں باہر آیا تو میں نے دیکھا اللہ کا رسول بھی نماز پڑھ رہا ہے. وہی رسول فی رکوعہ و سجودہ، تو میں نے دیکھا اللہ کے نبی کی رکوع میں اور سجدے میں تسبیح ہے، اللہم بحق علی ابن ابی طالب. اغفر للخاطئین من امتی، خدایا تجھے علی کی عظمت کا واسطہ، تجھے علی کی بزرگی کا واسطہ، تجھے علی کی برتری کا واسطہ، تجھے علی کے شرف کا، تجھے علی کے شرف کا واسطہ، تجھے علی کے مقام کا واسطہ، تجھے علی کی عزت کا واسطہ، میری گنہگار امت کو بخش دے. اب امت سے دھوکہ ہونے نہ پائے، امت پہ وہی شامل ہے جس پہ علی یوم کی مہر لگی ہوئی ہے. عبداللہ کہتے میں یہ منظر دیکھ رہا تھا. کیا منظر ہے؟ میں اندر جاتا ہوں علی رسول کا واسطہ دیتے ہیں، باہر آتا ہوں رسول علی کا واسطہ دیتے ہیں. یہ ماجرا کیا ہے؟ کہتے مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ کے نزدیک زیادہ محترم کون ہے. علی واسطہ دے رہے رسول کا، اور جو رسول افضل الانبیاء وہ واسطہ دے رہے ہیں علی کا. کہتے ابھی جو میرے ذہن میں خیالات آنے شروع ہو گئے، چکر کیا ہے؟ فخر و فصلہ، پیغمبر نے جلدی جلدی نماز کو ختم کیا، تمام کیا. عبداللہ اکفرت بعد الایمان، ایمان کے بعد کفر. بھائی ادھر عظمت علی پہ ذرا سا سوچا، بہت بڑا جملہ کہہ گیا. ادھر عظمت علی پہ منیر بھائی ذرا سا سوچا تو رسول کی نظر میں وہ کفر ہے، اور جو سارے فضائل کو مان کے انکار کرتے وہ کتنا بڑا کافر ہوگا. سوچا نہیں اور ایسا نعرے کا جواب دے. سرور نے کہا ذکر علی بھی ہے عبادت، سرور نے کہا ذکر علی بھی ہے عبادت، مدحت کے سفینے بھی ولی ہی کے لیے. جو علی جھک گئی کعبہ کو جبینے، سمجھو تو یہ سجدے بھی علی ہی کے لیے. نماز کا تمام کیا. اللہ کفرت بعد الایمان، ایمان کے بعد کفر. کیوں؟ علی کی فضیلت پہ سوچا، لمحے کے لیے بولا نہیں زبان سے، بولا نہیں، سوچا. جو سوچے وہ رسول کی نظر میں کفر ہے، اور جو علی کے ذکر کے متعلق یہ کہ اس سے وقت ضائع ہوتا ہے، جو علی کے ذکر کے متعلق یہ کہے اس سے فساد ہوتا ہے، یہ متعلق کیا کہیں گے؟ وہ رسول جانے اور وہ جانے. علی کی مظلومیت ہی یہی ہے کہ علی کے فضائل اس کے چاہنے والوں کے سامنے ثابت کرنے پڑتے ہیں. اس سے بڑی مظلومیت ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی مظلومیت ہو سکتی ہے؟ آج ایک علی کا چاہنے والا خوش ہو جاتا ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ علی کے چاہنے والے کے چہرے پہ خوشی آ گئی علی کے فضائل سن کے. میں خیروں کی تو بات ہی نہیں کر رہا، میں خیروں کی بات نہیں کر رہا، اپنوں کی کر رہا ہوں. کفر تو بعد الایمان، ایمان کے بعد کفر نہیں. حاشا وکلا، میرے ماں باپ کی توبہ، میرے نماز پیغمبر لمبی کر سکتے تھے، لیکن علی کی ولایت کا بتانا اتنا ضروری تھا. نہیں بنوا بھائی یہ آل محمد کی ہستیاں ہی ایسی ہیں، کبھی حسین کی عظمت بتانی ہے سجدہ بڑھا دیا جاتا.
میں کیا کروں، کہاں جاؤں میں؟ کبھی حسین کی عظمت بتانی ہوتی ہے، سجدہ پڑھا دیا جاتا ہے، کبھی علی کی عظمت دکھانی ہوتی ہے، نماز چھوٹی کر دی جاتی ہے۔ یا رسول اللہ حاشا وکلا، میرے ماں باپ کی توبہ، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایمان کے بعد میں کفر کو اختیار کروں گا۔ کیا وجہ ہے؟ سوچ کیوں رہا تھا؟ جو رسول ہمارے ذہنوں کو پڑھ لے، جو رسول ہمارے ذہنوں کو پڑھ لے، ذہن ہے ہمارے سر کے اندر اور فکر ہے ذہن کے اندر۔ اللہ اکبر، جو ذہن کے اندر محصور فکر کو پڑھ لے، اللہ جانے اس کی اپنی فکر کیا ہوگی۔ یہ عشرے کے موضوعات جو میں آپ کو سیکنڈوں میں دے رہا ہوں، اللہ جانے جو اس کی اپنی فکر ہوگی کیا ہوگی۔ اسی کے لیے کہا ما ينطق عن الهوى، نطق کا تعلق دماغ سے ہے، جو سوچتا ہے وہ بولتا ہے۔ اللہ یعنی اس کا سوچنا کیا ہوگا، میں غلط سوچوں گا تو غلط بولوں گا، اچھا سوچوں گا تو اچھا بولوں گا، لطیفہ ذہن میں آئے گا سنا دوں گا۔ ذہن کی بات، لطیفہ ذہن میں آئے گا سنا دوں گا، کہانی آئی ذہن میں سنا دی زبان سے۔ فکر ہے دماغ کی، اظہار ہے زبان کا۔ تو اب جو بھی رسول نے فضائل پڑھے، فکر تھی دماغ کی، اظہار تھا زبان سے۔ اب جو علی کے فضائل کا منکر ہو جائے، وہ رسول کی زبان سے نہیں، رسول کے دماغ پہ ٹکر رہا۔ جو ہے علی ولی کا ملنگ لو وہ کسی کا منظر سے کم نہیں۔ علامہ صاحب ہمارے اپنے یہ بھی کہتے ہیں کہ تشہد میں پڑھا جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، ہمارے اپنوں کا جہاں تک میرا نہ ہو تو میں ان کی نظر کر رہا ہوں کہ علی ولی کا ملنگ لو وہ کسی کا منظر سے کم نہیں ہے، کسی کے کشکول کی سخاوت کسی کے لنگر سے کم نہیں ہے۔ مجال کیا ہے بروز معاشر نہ جھک کر فرشتے دے سلامی، ہمارے سینوں پہ داغ ماتم نشان حیدر سے کم زبان عکاس ہے اس کا دماغ کا۔ یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی پیغمبر کے سامنے مولا علی کا ذکر کرتا تھا، چہرہ خوش ہو جاتا، چہرہ رسول اللہ کا یہ واحد ذکر تھا جس میں پیغمبر بہت مسکراتے ہے۔ یا رسول اللہ علی کہاں ہے؟ کہاں بھی آ رہے ہوں، جو مجھے میرے بھائی کے آنے کی خبر دے گا میں اس کو جنت کی خبر دوں گا۔ بڑے مخصوص انداز سے۔ خیر نماز تمام ہوئی، ابن مسعود کیا چکر ہے، کیا سوچ رہا تھا؟ نہیں سوچ نہیں رہا تھا، صرف خیال آ گیا۔ جس کے ذہن میں خیال آ جائے وہ اتنا بڑا مجرم ہے، اور جس کا کام ہی ہے وہ ساری ساری رات بیٹھ کے علی کے خلاف دلیلیں ڈھونڈنا، کیا ہوگا، اس کا کیا حساب کتاب ہوگا؟ میں یا رسول اللہ میں ماشاء اللہ میں حیران ہو گیا، میں پریشان ہو گیا۔ یہ علی کا ذکر حیران اور پریشان کرنے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ جو منکر علی ہے وہ حیران بھی ہوتا ہے، چل کے میری طرف جو منکر علی ہے وہ حیران بھی ہوتا ہے، پریشان بھی ہوتا ہے،
حیران اس لیے ہوتا ہے، حیران اس لیے ہوتا ہے کہ ایک لگتا ہم جیسا ہے اس جیسا، اور پریشان اس لیے ہوتا ہے اس کی محبت میرے دل میں آتی کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ میں حیران پریشان ہو گیا ہوں، اس لیے اندر جاتا ہوں علی آپ کا واسطہ دیتے، یا علی یا علی، باہر آتا ہوں آپ علی کا واسطہ دیتے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی اللہ کی بارگاہ میں آپ دونوں میں سے افضل ہے کون؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی افضل ہے کون؟ تو پیغمبر نے کہا عبداللہ۔ علی نے نگاہ اٹھائی، اس نے آدم کو دیکھا، نوح کو دیکھا، ابراہیم کو دیکھا، موسیٰ و عیسیٰ کو دیکھا، یعقوب و یوسف کو دیکھا، یونس و شعیہ کو دیکھا، ذوالکفل و ایوب کو دیکھا، جبرائیل و میکائیل کو دیکھا، اسرافیل و اسرائیل کو دیکھا، جرائیل و سلسائیل کو دیکھا، کاکائیل و محمود نامی فرشتے کو دیکھا، تو اسے اللہ کی بارگاہ میں میرے علاوہ کوئی مقرب نظر نہ آیا، اور جب میں نے نگاہ اٹھائی مجھے علی کے علاوہ کوئی مقرب نظر کم توڑنا چڑھے تے مینوں پھڑ لئی، علی ولی دے نام تو شروع تے کر کم توڑنا چڑھے تے مینوں پھڑ لئی، ڈگدیاں ڈگدیاں یا علی مدد دے کو علی باہ نہ پھڑے تے مینوں پھڑ لئی، ڈگدیاں ڈگدیاں سنو نا آپ لوگ، ڈگدیاں ڈگدیاں یا علی مدد دے کو علی باہ نہ پھڑے تے مینوں پھڑ لئی، کم جیڑا بھی کرے کم جیڑا بھی کرے ڈوریاں علی دے سٹ، تیرا کم ہی کوئی ارے تے مینوں پھڑ لئی، کم جیڑا بھی کرے ڈوریاں علی دے سٹ، تیرا کم کوئی ارے تے مینوں پھڑ لئی، علی علی کردا پاویں ٹر جا غاراں وچ، علی علی کردا پاویں ٹر جا غاراں وچ، تینوں سب کو لڑے تے مینوں پھڑ لئی۔ ما ينطق عن الهوى، اپنی ہوا حوت سے کلام نہیں کرتا، یہ وہی بولتا ہے۔ اب اس کو اس کے کلام کو اپنی خواہشات کا عکاس نہ سمجھ لینا۔ آج کل بڑے اعتراضات کیے جا رہے ہیں، جن میں دو تین میں نے گنوائے ہیں کہ علی کا کہ فضائل زیادہ پڑھنے سے نوجوان بے عمل ہو جاتے ہیں، یہ عمل ہو جائے تو جو فرما رہے ہیں بے عمل ہو جاتے ہیں۔ فضائل ہم بھی کہتے ہیں، فضائل ہم بھی کہتے ہیں ہونے چاہیے، لیکن جو فضائل زیادہ ہوتے ہیں نوجوان بے عمل ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں کہ فضائل علی دو طرح سے بیان ہوئے، ایک ماں ینطق کی زبان سے، ایک اللہ کی زبان سے۔ بے شک بھائی رسول اللہ کی زبان سے تو چلو منع کر دیا جائے گا، من کن تو مولا نہ پڑھو، آئے تفسیر نہ پڑھو، حدیث قصہ نہ پڑھو، تمام علی منی بمنزلت ہارون من موسیٰ نہ پڑھو، لیکن قرآن کے 3 حصے ہیں، ایک حصہ ہے فضائل محمد والے محمد، تو جو فرما رہے ہیں میری درخواست ہے وہ آیتیں بھی نکال دی جائے قرآن سے۔ جب اس فضائل سے لوگ بے عمل ہو سکتے ہیں تو وہاں بھی فضائل ہیں، تو میری جان قربان اے اللہ تیری عظمت سے تجھے بھی سوچ لینا چاہیے تھا، آیتوں کو بھیجنے سے پہلے تجھے سوچ لینا چاہیے تھا، ایسا نہ ہو میں بلے کی آیت بھیجوں کہیں کوئی بے عمل نہ ہو جائے۔ تو اللہ نے یہ جواب دیا بھائی عمل ہے ہی علی کی محبت، اور جو ہمارے میں نے جملہ عرض کیا تو تکرارن عرض کر رہا ہوں، اگر علی کی محبت عمل نہ ہوتی تو غدیر خون کے میدان پہ
حی علی خیر العقیدہ کی آواز آتی، حی علی خیر العمل کی آواز نہ آتی، تو حی علی خیر العمل کی آواز آ جانا اس بات کی بین دلیل ہے کہ علی کی محبت عقیدہ بھی ہے، علی کی محبت عمل بھی ہے۔ بشارے قبر کو ایسا نڈال کر دوں گا، بشارے قبر کو ایسا نڈال کر دوں گا، میں مشکلوں کی طبیعت بحال کر دوں گا، علی کے نام میں وہ جرأت دی مجھے، میرے لحظ میں فرشتوں سے کوئی سوال کر دوں گا۔ جو ہمارے علی کا ذکر ٹائم پاس کرنے کے لیے ہے، یہ بھی ایک اعتراض سننے میں آیا ہے، ٹائم پاسنگ کے لیے ہے علی کا ذکر، اور جو بنا رہے ہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے، تفریح کے لیے، وقت گزارنے کے لیے۔ میری جان قربان جو 23 سال علی علی کرتا رہا، اگر نبی نے بھی ٹائم پاس کیا تو ہم بھی ٹائم پاس کر رہے ہیں، اگر وہ عبادت کرتا رہا تو ہم بھی عبادت کر رہے ہیں۔ ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں ہے، وقت گزارنے کے لیے نہیں ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی قصہ نہیں ہے۔ مولانا نے ایک جملہ کہا تھا امام حشتم نے، عاشور کو یاد رکھنا، ایسا نہ لوگ غدیر کی طرح عاشور کو بھی بھلا دیں۔ مولانا فرماتے ہیں تم نے غدیر کو صرف 18 ذی الحجہ میں محدود کر دیا، لوگ غدیر کو بھول گئے۔ بڑے دکھ کی بات ہے، آج بڑے پڑھے لکھے حضرات سے بھی یہ جملہ سنا کہ منقل تو مولا حدیث پرانی ہو گئی، خیبر و خندق پڑھتے ہیں، مولائیوں سے بھی سنا ہے، نہیں خیر مولائی تو ایک بات کرے الگ بات ہے، لیکن فضائل پڑھنے والے سے بھی یہ جملہ سنا کہ ہم خیبر و خندق کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ یہ خندق تو سارا محور ایمان ہے، اگر آپ خندق کو نکال دیں تو کل ایمان کے کہاں لے کے جائیں گے؟ کل اسلام کہاں جائے گا؟ کل دین کہاں جائے گا؟ وہ جو فرما رہے ہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں ہوتا، نماز کے لیے وقت معین ہے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس کو خلق نہیں کیا عبادت کے لیے، لیکن لازمہ ہے جو اللہ نے خلق ہی ایجاد سبب اصلی خلقت انسان کا عبادت ہے، تو نماز تو 17 رکعت ہے، نماز 17 رکعت ہے۔ بڑا مومن آدمی ہو، بڑا نمازی ہو میری طرح، جو زیادہ مولا کے سامنے آ کے بولتے ہیں میں نماز تہجد پڑھنا کتنا، میں نماز تہجد نہیں چھٹی، نماز تہجد ہو اس کا علم اللہ اور بندے کے درمیان ہونا چاہیے۔ دکھاوا ہر عبادت میں منع ہے، الا 2 عبادتوں میں دکھاوا ہر عبادت میں منع، الا 2 عبادتوں میں۔ روزہ نہیں رکھا، روزے والے کی شکل بنا، رونا نہیں ہوتا، رونے والے کی شکل بنا۔ نہیں بن رہے، توجہ نہیں بن رہے۔ میں نے کسی فرشتے کو نہیں دیکھا کہ وہ یہ کہے، فرشتے تو ایسے جو سجدے سے سر نہیں اٹھا، فرشتے تو ایسے ہیں جو رکوع سے سر نہیں اٹھا،
جو قیام میں ہے وہ قیام میں، جو قعود میں ہے وہ قعود میں، جو تشہد میں ہے وہ تشہد میں، جو سلام میں ہے وہ سلام میں، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں۔ میں نے کسی فرشتے کو فخر کرتے نہیں دیکھا۔ مجھ سے بہتر ساجد کون ہوگا؟ میں نے اتنے ہزار سال رکوع کیا، لیکن البتہ فخر کرتے دیکھا۔ ایک کہہ رہا ہے من مثلی انا عتیق الحسین، میرا مثل کون ہوگا؟ میں حسین کا آزاد کرتا ہوں۔ من مثلی انا ظاہر الحسین، میرا مثل کون ہوگا؟ میں حسین کا ظاہر ہوں۔ وہ جو فرما رہے ہیں کا نعرہ لگاؤ گے، من کی مراد پاؤ گے، مل کے نعرہ میرا ایمان علی ہے، میرا سب کچھ علی ہے۔ اگر ولایت علی پہ کامل رہو گے، نماز تہجد کی توفیق خود بخود مل جائے۔ اگر علی کی ولایت کا لازمہ ہے نیک عمل کرنا۔ اذا طلعت الشمس فالنہار موجود، جب سورج نکلتا ہے تو دن خود بخود نکل آتا ہے۔ جب سورج نکلتا ہے تو سورج کا لازمہ ہے دن کا ہونا۔ مولا کی محبت جب عروج پہ جائے گی تو بھی اس کے ہاتھ میں آنا لازم ہے۔ اور فرما رہے ہیں مولا کی محبت جب کمال پہ جائے گی تو ہو ہی نہیں سکتا نماز فجر قضا ہو جائے۔ جب مولا کی محبت انتہا پہ پہنچے گی ہو ہی نہیں سکتا وہ بندہ تارک الحج ہو جائے۔ کام نہیں ہے، لیکن پاک وقت پاس کرنے کے لیے نہیں، تفریح لینے کے لیے نہیں، یاد دہانی کروانے کے لیے۔ میں نے جملہ کہا تھا نماز کے لیے وقت معین، نیک آدمی ہو دائم الصلاۃ، 17 رکعت 17 منٹ میں نہیں، 34 منٹ میں، 50 منٹ میں، پورے دن کی 50 منٹ۔ نماز تہجد کی 1.5 گھنٹہ کرنے ہیں، 2 گھنٹے کرنے ہیں، ٹھیک ہے، باقی 22 گھنٹے۔ آیت کے خلاف ہو جاتی ہے بات اگر عبادت نہیں ہوتی انسان کی زندگی میں۔ یہ تو میرا سنتا ہے اس موضوع پہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ استثناء میں یہاں جملہ عرض کر رہا ہوں۔ موضوع کے خلاف ہو جاتی ہے بات۔ اللہ نے پیدا کیا عبادت کے لیے، یہ ہانک رہا ہے، یہ سو رہا ہے، کیا کہیں گے؟ مقصد تو ختم ہو گیا بھائی۔ یہ گھر میں نے بنایا رہنے کے لیے، کوئی رہے نہ فائدہ کیا ہے؟ شرف المکان بالمکین، کارخانہ لگایا میں نے کہنا واہ واہ واہ، اسٹیل کے برتن بنانے کے لیے، کارخانہ 2 گھنٹے چلے، 22 گھنٹے بند رہے، کیا فائدہ اس کارخانے کا؟ میں انتہائی آسان مثالیں دے کے عرض کر رہا ہوں، کیونکہ میں تقاریر بزرگان اور علماء کے درمیان پڑھنے کا آتی ہوں مشرد مقدس میں کہ ہم اشارے میں گفتگو کرتے ہیں اور مجلس ہو جاتی ہے، لیکن مجھے یہاں انتہائی مثال پر مثال دینی پڑتی ہے، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ بہرحال انشاءاللہ تعالی مولا آپ کے ادراکات کو اتنا بلند کرے کہ آپ کو اشاروں میں سمجھ آ جائے علی ہے کون۔ وہ جو فرما رہے کہ نہیں فرما رہے، اشاروں میں سمجھ آ جائے۔ اچھا، روزے کے لیے پیدا کیا اللہ نے، سال میں 1 مہینہ، سال میں 1 مہینہ، اور اس میں بھی 5 مرتبہ بتانا میں روزے سے سمجھا نہیں بتا، میں روزے سے بس پانی پینا بھول گیا تھا آج، پیاس بڑی لگ رہی ہے لیکن اللہ کے لیے رکھا ہوا ہے۔ لیکن اللہ، میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں اکثر کہ اللہ کو پتہ ہے انسان بڑا ڈھیٹ ہے، انسان بڑا ڈھیٹ ہے، اس نے کھا کھا کے مر جانا، اس نے ہر چیز کی ایک مصلحت ہے،
آنکھ کی ایک ذمہ داری ہے. اللہ نے کہا نہیں ہے وہاں کی اصلاح لے لو. اللہ نے کہا نہیں گردے اتنے خراب کرنے میں اپنے بیماریاں اتنے لگوا لینی ہے اس سے دانت لے لو. انسان تو اچھا میں نکلی لگوا لوں گا تو اللہ نے دانت لے لیے. اب جناب بہترین ڈاکٹر سے جا کے دانت اچھے لگائے تاکہ گوشت کھا سکیں. پائے نہیں کھائے جاتے مجھ سے اچھے اعلیٰ کوالٹی کے 2 سال کی گارنٹی. اب ظاہر اللہ نے دانت لے لیے. اللہ کو پتا ہے اس کا میدا پرپے کا اب ہے. اس کا میدا پرپے لیول کا ہے اس سے اوپر نہیں ہے. سوپ یخنی اس قسم کی چیزیں لیکن یہ کھائے گا پھر بھی گوشت. اب کیا ہے کوئی میدا خراب ہے یوریا بڑھ گیا چلا نہیں جا رہا دماغ خراب ہو گیا کبھی دل میں تکلیف کبھی ڈاکٹر کے پاس کبھی توجہ فرما رہے ہر چیز میں ایک مسئلے ہوتے ہیں. دیکھیں گاڑی کے لیے بھی ایک کیا روغن چینج ہوتا ہے موبائل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے 4000 کلومیٹر کے بعد 10,000 کلو ہوتا صفائی ہوتی ہے. اللہ نے کہا اس کی سال میں انسان کی ایک مرتبہ صفائی ہونی چاہیے روزے کی شکل میں. یہ بڑا ڈھیل ہے اس میں خود بال نہیں آنا اس نے کھا کھا کے مر جانا بال نہیں آنا. پٹیل یہ نہیں چھوڑے گا چڑے یہ نہیں چھوڑے گا ہرن یہ نہیں چھوڑے گا کبوتر اس نے نہیں چھوڑنے. مرغی کا تو یہ بہت بڑا دشمن ہے جتنی بٹنا یہ مرغی دیتی ہوگی کوئی نہیں. بکرے گائے اونٹ بیل جو ایک انسان کھا لے کبھی درندہ وحشی. شیر کون ہے درندہ ہے خون خار وحشی اور جو کسی جانور کو نہ چھوڑے اشرف المخلوقات. اب اللہ نے کہا جی اس سے بات نہیں آنا اس کو تھوڑا سا بدل کر میں اللہ ہوں نا میں اس کی بھلائی چاہتا ہوں. روزہ واجب کرو صبح سے لے کر شام تک نہیں کھانا. اس لیے آپ نے دیکھا جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کی زبان پیلی ہونا شروع ہو جاتی ہے 4-5 دن. یہ وہ جو غلاظتیں ہیں بدن کی وہ نکل رہی ہوتی ہے سانس کے ذریعے. انسان نے کہا اچھا اے اللہ تو نے روزہ واجب کیا ہے میں بھی پھر کم نہیں ہوں. شام کے ٹائم میں ایک کھانا کھاتا تھا سموسے ہوں گے بریانی ہوگی پکوڑے ہوں گے دہی بلے ہوں گے سوپ ہوگا چاٹ ہوگی. مجھے روکتا ہے کھانے سے جو نہیں بڑھ رہا مجھے روکتا میں پورا کروں گا ایسا. اور پھر کیا ہونا ہے جو روزہ انسان کے صحیح ہونے کے لیے اکثر روزے میں ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں زیادہ کھانے سے بدل نہیں ہوتی. روزہ سال میں ایک نہیں بہت بڑا عابد ہے تو سارا سال روزہ رکھ لے. حرام دنوں کے علاوہ راتوں کا کیا کرے گا. روزہ تو جب بھی رکھے گا پھر بھی دن میں ہے. مغرب کے بعد کیا کرے گا وہ ٹائم کیسے گزارے گا یا تسبیح ہاتھ میں رکھے یا تسبیح ہاتھ میں ہو تب عبادت ہے کیا کرے گا. حج پیسہ ہے تو واجب استطاعت مالی بھی ہو استطاعت بدنی بھی ہو. پیسہ ہے لیکن بیمار ہے نہیں واجب. ٹھیک ہے پیسہ نہیں واجب. پیسہ بھی ہے ٹھیک بھی ہے تو واجب. اب ایک آدمی جس کے پاس پیسہ بھی ہے ٹھیک بھی ہے حج واجب ہے نہیں جاتا فقیر ہو گیا حج طاقت نہیں ہوگا. ایک بہت بڑے مسئلے کا حل بتا رہا ہوں. پیسہ ہے میرے پاس ٹھیک بھی ہوں حج واجب ہو گیا. اب اگر میں حج پہ نہیں گیا ساری زندگی حج کا وجود طاقت نہیں ہوگا میرے اوپر سے. اب کیا ہے فرماتے ہیں کہ اگر یہ فقیر ہو گیا تو اس وقت تک اس کا پیسہ نہیں آئے گا جب تک یہ حج نہ کر لے. سبحان اللہ. ہمارا کیسے جائے جیسے مرضی جائے قرضہ لے فقیری کرے کام کرے
برتن دھوئے لوگ پہنچے مثلا یہاں سے محنت مزدوری کر کے پہنچے ملتان، ملتان سے محنت مزدوری کر کے پہنچے کوئٹہ، کوئٹہ سے ایران، ایران سے عراق، عراق سے جس طرح سے مرضی حج واجب رہے گا۔ جو فرمان اسی لیے فرمان ہے اگر کسی پہ حج واجب ہو اور وہ نہ کرے مرتا ہے یا وہ یہودی مرتا ہے یا نصرانی، جو فرمان ہے یا یہودی مرتا ہے یا نصرانی۔ تو حج زندگی میں ایک مرتبہ، حج زندگی میں ایک مرتبہ واجب ہے۔ اگر پیسہ نہیں ہے تو ایک مرتبہ بھی واجب نہیں ہے۔ ماشاء اللہ یہاں پہ کسی پہ واجب نہیں ہے، ایک مرتبہ بھی واجب نہیں ہے اگر پیسہ نہیں ہے۔ اب نہ مستقل نماز کے لیے پیدا کیا اللہ نے، ورنہ نماز کا ہر ٹائم پڑھنا ضروری، نہ مستقل روزے کے لیے پیدا کیا، عبادت کا حصہ ہے لیکن ان کے لیے پیدا نہیں کیا۔ حج عبادت کا حصہ ہے لیکن حج کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں امام حسین نے نماز کی خاطر سر دیا، نہ امام حسین نے اللہ کی خاطر سر دیا۔ جب اللہ کی خاطر دیا تو نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکات بھی ہے۔ جو فرما رہے ہیں یہ بہت بڑا جملہ میں آیا، آپ کو دیکھے جا رہا ہوں، نماز کی خاطر نہیں اللہ کی خاطر۔ اور تصویر بھی ہے سرکار کی، ترکت الخلق فرا فی ہواکا وعیتمت العیار لکی آقا لئن قطعتنی فی الحب اربا لمحن الفؤاد الی سواکا۔ یہ وہ تصویر جو شمر ملون نے بھی سنی، شمر لعین نے بھی سنی، سرکار کی سجدے میں تصویر ہے، ترکت الخلق فرا فی ہواکا، اے اللہ میں نے خلق کو تیری خاطر چھوڑا۔ کسی جگہ نہیں ملتا مولا نے یہ کہا میں نے خلق کو نماز کی خاطر چھوڑا، اللہ کی خاطر چھوڑا۔ اگر حسین کلی امام ہے، محدود امام نہیں ہے۔ وَأَيْتُمْتُ الْعَيَارَ لِكَيْ أَرَاكَ، میں نے اپنے بچوں کو یتیم تیری خاطر، لَئِنْ قَطَّعْتَنِي فِي الْحُبِّ إِرْبًا، اگر تیری محبت میں اے اللہ حسین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، لَمَحَنَّ الْفُؤَادُ إِلَىٰ سِوَاكَ، حسین کا دل تیری طرف ہی راغب رہے گا۔ جو فرما رہے ہیں آخری جملہ دے رہا ہوں اور بحث ختم کر رہا ہوں۔ نماز کے لیے نہیں پیدا کیا، نماز حصہ ہے، بالذات روزے کے لیے پیدا نہیں کیا، روزہ حصہ ہے، بالذات حج کے لیے پیدا نہیں کیا، حج حصہ ہے، بالذات زکات کے لیے پیدا نہیں کیا، زکات تو سال میں ایک مرتبہ اگر ہے ماشاءاللہ نہیں ہے، مستحق کے زکات تو نظر آ رہے ہیں، زکات دینے والے نہیں ہے، تو بالذات واجب نہیں ہے، ان کے لیے پیدا نہیں کیا۔ کون سی عبادت ہے جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا؟ ایک آدمی سو رہا ہے، ایک آدمی سو رہا ہے، میں نے اس کو اٹھایا، اجان اٹھے، غلام باز اٹھو، نماز پڑھ رہے ہو؟ قبلہ لگتا ہے آپ نے زیادہ پڑھ لیا ہے، 19 سال ہو گئے آپ کو ایران میں پڑھتے ہوئے، لگ رہا آپ نے کچھ زیادہ پڑھ لیا ہے، زیادہ علم حاصل کر لیا، کچھ ہوتے ہوئے نماز پڑھتا ہے؟ عبادت ہو رہی ہے، سو رہا ہوں قبلہ میں نماز نہیں پڑھ رہا، وضو ہونا چاہیے، شرائط ہے، قبلے کی طرف منہ ہونا چاہیے، استقبال قبلہ ہونا چاہیے، میرے خراٹوں کی آواز آپ کو آ رہی، پھر آپ کہہ رہے نماز پڑھ رہا تھا۔ اچھا پھر میں نے اٹھایا